إن الحمد لله الواحد الأحد الصمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 15ویں تراویح اور 14واں رمضان المبارک تذکرے میں خاص طور پر 14ویں پارے کا تذکرہ ہے اور 14ویں پارے میں سورہ ہجر اور سورہ نحل ہے۔ سورہ ہجر یہ بھی مکی سورہ ہے اور جیسا کہ اس کے پہلے کی سورتیں جو سورہ رعد اور ابراہیم اسی مماثلت اس میں مضامین توحید اور رسالت اور آخرت کے بارے میں بیان کیے گئے اور کئی مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو توحید پر چلنے کی ترغیب دی گئی، موٹیویٹ کیا گیا، دعوت دی گئی، نافرمانوں پر سخت عذاب کا تذکرہ کیا گیا، کہیں کہیں پر بہت سخت انداز میں بھی گفتگو کی گئی۔ سورہ ہجر اس کے اندر تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیقات کا بھی کیا، اپنی قدرتوں کا بھی کیا اور نافرمان قوموں کے لیے صاف فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ، ان کا انجام اور ٹھکانہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ، یہ 7 دروازے ہیں جس میں مختلف دروازوں سے انہیں گزارا جائے گا، جیسا کہ 7ویں دروازے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منافقین کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ قوم سمود جو تھی بڑی مضبوط تھی، توانا تھی، ٹیکنالوجی میں اتنی زبردست ٹیکنالوجسٹ تھی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے گھر بنا لیا تھا۔ قوم عاد کی عبرتوں سے یہ ڈری نہیں کہ یہ آندھیاں ہمارا کیا بگاڑ سکیں گی، آئیں گی آندھیاں تو ہم کریں گے خیر مقدم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی چیخ ماری گئی کہ اپنے گھروں کے اندر ہی پگھل کر کے ختم ہو گئے۔ اور اسی سورہ میں آیت نمبر 87 میں 7 من المثانی کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کی عظمتوں اور فضیلتوں کو پھر سے بیان کیا گیا۔ اور اسی سورہ النحل سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 میں فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیت کا تذکرہ ہوا جس آیت کے بعد 3 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، 3 سال کے بعد اعلان آپ کو دعوت دینے کی اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے اپنے مشن کا آغاز کیا اور دعوت دی، لوگوں کو بلایا جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سورہ نحل شروع ہوتی ہے 14ویں پارے میں سورہ ہجر کے بعد اور یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کے اندر مضامین کے طور پر وہی مضامین ہیں، لیکن صحیح طریقے پر کہا جائے تو اس کے اندر ہر طرح کے ڈیولپمنٹ کے مضامین ہیں۔ نگیٹیو اسٹروک بھی ہے، پازیٹیو اسٹروک بھی ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی ہے اور سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ سوسائٹی میں کس طرح سے روابط رکھنے اس کا بھی تذکرہ ہے اور کن چیزوں سے خود کو بچانا ہے سوسائٹی میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ہر صاحب علم کو ایک مرتبہ اس سورہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور زبردست قسم کی سائنس اور سے جڑی ہوئی چیزیں اور کیمیا بیان کی گئی۔ خود غور کریں آیت نمبر 3 سے لے کر کے آیت نمبر 14 اور 15 تک کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نطفے کا تذکرہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بایولوجی کے اندر اس کے اندر بھی امبرولوجی کا علم، یہاں تک کہ نطفے کے تذکرے کے اندر ڈی این اے تک کا علم آ جاتا ہے، جینیٹک سائنس تک کا علم آ جاتا ہے، جانوروں کا تذکرہ، پوری اینیمل سائیکالوجی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پانی، جب پانی کا تذکرہ آتا ہے تو H2O اور اس کی کارسازیاں بھی سامنے آ جاتی، زراعت، پوری ایگریکلچر اس میں آ جاتی، زیتون کا تذکرہ، زیتون کی خصوصیات کیا کیا ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، کھجور کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں اس کے اندر غور کرنا چاہیے، انگور سے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، اور لحمن طریہ کہہ کر کے سمندر کے اندر جو حلال جانور ان کا تذکرہ ہے کہ لحمن طریہ تر تازہ گوشت ہوتا ہے، مچھلی اس کی غذا اور اسے ملنے والی طاقت کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور سمندروں سے جو زیور نکالے جاتے ہیں اس سے ایک پورا ڈپارٹمنٹ سامنے آ جاتا ہے۔ مزید آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا گیا ہے، ستاروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، فلکیات پوری آ جاتی ہے اس کے اندر، ارضیات جیولوجی پوری آ جاتی ہے، سمندروں سے جڑا ہوا علم پورا کا پورا علم اس کے اندر آ جاتا ہے۔
پھر آیت نمبر 36 کے اندر ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، یعنی ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا۔ یہاں پر ماہرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مخصوص رسول ہی اور نبی نہیں، بلکہ ہر پیغامبر یعنی داعی بھی اسی فہرست میں آتا ہے کہ کسی نبی نے ایک علاقے میں آ کر کے دعوت دی، اس کے ماننے والوں نے کسی علاقے میں جا کر رہائش اختیار کی تو وہ بھی اسی زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ رہ گئی بات وہ علاقے کہ قرآن میں تذکرہ ملتا ہے صرف شام اور اس کے اطراف، شام اور مصر کے درمیان ہی میں رسولوں کا تذکرہ ملتا ہے، تو دنیا کے وہ علاقے، ہندوستان یا وہ علاقے جہاں رسول نہیں آئے تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس بارے میں پختہ شواہد، قرآن چونکہ قصے کی کتاب نہیں ہے کہ 1,24,000 یا 1,60,000 کم و بیش انبیاء کا تذکرہ سب کا کرے، ہو سکتا ہے یہاں پر نبی آئیں، کچھ شواہد ملتے ہیں سری لنکا سے لے کر کے ہندوستان تک، ان شواہد کے بارے میں ماہرین نے اپنے خیالات لکھے ہیں، مطالعہ کرنا چاہیے۔ تفسیر ماجدی میں بھی مولانا عبد الماجد دریابادی اس کا اظہار کرتے ہیں، عرب و ہند تعلقات میں علامہ سید سلیمان ندوی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، نارجیت سے ناریل تک قاضی اطہر مبارک پوری خلافت راشدہ اور ہندوستان، اس میں بھی صاحب یہ لکھتے ہیں۔ پھر ہندو مینرز اینڈ کسٹمز میں اے جے ایبیڈوبوئس نام کا محقق بھی اس بات کو لکھتا ہے۔ پھر ابھی جدید جو کتاب لکھی اگر اب بھی نہ جاگے تو شمس نوید عثمانی صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح کی کتابیں پڑھیں تو مزید تفصیلات پتہ چلتی ہیں، تفسیر بھی پڑھی جائے تو یہ تذکرہ اس کے بعد ہے۔ پھر ایک سخت تذکرہ اس کے اندر ملتا ہے کہ آیت نمبر 61 کے اندر کہ اللہ اگر لوگوں کے معاملات، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس کا مواخذہ کرنے لگے تو زمین پر ایک کیڑا بھی نہیں بچے گا، لیکن اللہ ایک مہلت دیتے ہیں سب کو۔ یہ ظالم نہ سمجھے کہ وہ حاکم بن چکے ہیں، اللہ کی مہلتیں ہیں، اور اللہ اگر پکڑ نہ کرنے پر آئے تو ایک کیڑا بھی نہیں بچنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کیمیا کا تذکرہ کیا کہ گائے ہری گھاس کھاتی ہے، سفید دودھ دیتی ہے، گائے کے منہ میں ایک باس، پیٹ میں گوبر کی بدبو کے قریب کوئی گزرنا نہیں چاہتا، خون سڑ جائے تو اس کے قریب سے ناک بند کر کے کوئی گزرتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی کیمیا سازی اور احسن الخالقین وہی ہے کہ اس نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ یہ عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے، ایک رب کی کارسازی ہے کہ کون ہے ایسی لیبارٹری جو اس طرح سے گندگی اور گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہریالی کو گزارے اور نہایت لذت والا سفید جو جس کے اندر نہ تو خون کی مہک ہوتی ہے نہ تو گوبر کی بدبو ہوتی ہے، اور وہ سب کے لیے پینے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، بہترین کیمیا سازی کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد شہد کی مکھی جس کے نام سے یہ سورہ نحل اس کا تذکرہ ہے کہ کہاں کہاں وہ اپنے جو چھتے بناتی ہے، کس قسم کا شہد نکلتا ہے، اور اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج میڈیکل سائنس جانتی ہے اور کتنی دوائیں اس کی بیس پر تیار کی جاتی ہیں، ہر شخص سمجھ سکتا ہے اس بارے میں۔ اور اس کے بعد دو شہادتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ آیت نمبر 84 کے اندر سورہ نحل میں کہ ہر امت کے ساتھ ایک گواہ لایا جائے گا جو گواہی دے گا کہ ہم نے سچائی کی دعوت دی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی کا تذکرہ ہے آیت نمبر 89 کے اندر 89 کے اندر کہ ہر امت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آخری گواہ بنایا جائے گا، اس لیے کہ آپ سید الرسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 90 کے اندر ایک ایسی آیت کا تذکرہ ہے جس کو ہم ہر خطبے میں جمعے میں دوسری آیت میں سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو بس سنتے وقت میں بس یہی سمجھتے ہیں خطبہ ختم اور کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ جو نیت کے جھونکے میں ہوتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، جو کہیں غائب ہوتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی غور نہیں کرتے کہ آیت نمبر 90 کے اندر کیا 6 ہدایات دی گئی ہیں۔ 3 پازیٹیو اسٹروک ہیں تو 3 نگیٹیو اسٹروک ہیں، 3 ترغیب ہیں تو 3 ترہیب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ بیلنس، ایکولیٹی جو ہے، جو جسٹس ہے نا، باڈی کا بیلنس بگڑا تو بیمار، فضا کا بیلنس بگڑا تو ہوا خراب، سوسائٹی کا بیلنس بگڑا تو لڑائی۔ آج بیلنس بگڑا ہوا ہے ایک وائرس کی وجہ سے، پوری دنیا کیوں پریشان ہے؟ عدل کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، والاحسان، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، اس طرح سے دیتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کام آتے جاؤ۔ یہ غلط مثال پیش کی جاتی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اسلام یہی کہتا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔
اور کیا کہتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت یعنی زندگی ایسے گزارو، عبادت اس طرح سے کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی لوگوں کے کام آؤ اور اس سے مطلب مت رکھو. مطلب سے کام آنا کوئی احسان نہیں ہے. تیسری چیز وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داری، رشتہ داروں کا خیال رکھو. اللہ نے ہر چیز پیدا کی، انسان حوالے کر دی زمین کے، مگر اللہ نے رشتے اور ناطے کو پیدا کیا، عرش الہی سے جوڑ دیا. اور وہ آواز لگاتی کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا، جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑے گا. رشتے ناطے نبھانا آسان نہیں، لیکن دین کا حصہ ہے. اور کسی نے اچھا سلوک کیا، اس کے گھر پہنچ کے ہم بھی اچھا سلوک کیے تو بدلہ ہو گیا. رشتے ناطہ نبھانا اس کو کہتے ہیں جو ہم سے بھاگ رہا ہے، ہم اس سے اچھا سلوک کر رہے ہیں. یہ اسلام کی دعوت ہے. اور تیسری 3 چیزیں جو منع کی گئی، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، ہر فحش بات سے رکو، زبان سے بھی، فحش راستوں سے بھی، فحش چیزوں سے بھی، بری طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی، وَالْمُنْكَرِ، اور ہر وہ چیزیں جو ناپسند کی گئیں، جس کو شریعت نے منع کر دیا، جس کو شریعت نے اجازت نہیں دی. والبغي، اپنے طبیعت کے بغاوت سے، اپنی کارستانیوں سے بچنے کے لیے کا حکم کیا. یعظکم لعلکم تذکرون، یہ نصیحت تم کو کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور پھر یہی سورہ آگے بڑھتی ہے تو آیت نمبر 98 میں کہہ دیا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی آپ تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، شیطان سے پناہ طلب کر لیا کریں. اور پھر نصیحتیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں ایک اور بات ارشاد فرمائی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم تنہا ایک امت تھا. انہوں نے جو کردار کیا، اللہ کو تلاش کرنے میں قربانی دی، وہ ایک پوری تنہا امت تھے. قانتا للہ، اللہ پہ ہی توکل کرتے تھے. حنیفاً، بت پرستی سے دور تھے. ولم یکن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. اے مشرکین مکہ، قریش، تم ابراہیم کے خاندان کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ابراہیم تو یہ تھے، تم پھر کیا ہو؟ خاص نصیحت کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. اور آخر میں بہترین طریقے پر دعوت کا اسلوب اور نصاب یہاں بیان کیا گیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ، موعظت حسنہ سے بلاؤ، اور ان کے ساتھ احسن طریقے پر مجادلہ کرو، ڈیبیٹ کرو. بے شک آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر 3 طبقے کو دعوت دینے کا طریقہ بتا دیا گیا. اور سماج میں عموماً 3 ہی طبقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ طبقہ جو سلجھے ذہن کا ہوتا ہے، جس کے سامنے بات کی جا سکتی ہے، وہ بات کو سنتا ہے، سوچتا ہے، اور سوچ سمجھ کر کے پڑھ لکھ کر کے ایکشن لیتا ہے. تو ایسے طبقے کے سامنے بات کی جائے تو حکمت اختیار کی جائے، کھری کھوٹی بات نہ کہی جائے کہ تم جہنمی ہو جاؤ گے، تم آگ میں جلو گے. اس طرح سے دعوت دینے والا متنفر ہو جائے گا. اس کی سائیکالوجی، اس کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے حکمت کا طریقہ اختیار کیا جائے. دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو سلجھا ہوا تو ہوتا ہے مگر غافل ہوتا ہے، بس یوں ہی سی اس کی زندگی گزر رہی ہے. جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے طبقے میں آتے تھے، بات پیش کی گئی، دعوت کو قبول کر لیا. دوسرا غافل طبقے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آتے تھے، سلیم الطبع تو تھے مگر یوں ہی اپنی زندگی کے مستیوں میں غافل تھے اور اسی میں مست تھے. مگر جیسے ہی ان کے سامنے موعظت حسنہ کا استعمال کیا گیا، دامن اسلام میں داخل ہو گئے. اس طرح کا بھی طبقہ، ایسا غافل طبقہ ہو تو اس کے لیے واعظ و نصیحت اچھی طرح سے کی جائے، اچھی باتیں اس کے سامنے کی جائیں، نرمی کی باتیں اس کے سامنے کی جائیں. دل کا دروازہ ایک مرتبہ کھلا اور غفلت دور ہو گئی، وہ راہ خدا کو اختیار کر لے گا. تیسرا ضدی اور جھگڑالو طبقہ ہوتا ہے، جس کا کام ہی ہوتا ہے ضد اور جھگڑا. اس کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ جاہل کے اوپر جہالت برتی جائے، اس سے اونچی آواز میں بات کی جائے، چلا کے جو بولے ہیں محفل میں چھا جائے پر عمل کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے تو ڈیبیٹ میں اس کے بھی مذہب کی ہندی سے چندی کر دی جائے. اس سے دعوت کا راستہ نہیں کھلتا ہے. دعوت کا راستہ جدال احسن سے کھلتا ہے. وجادلھم باللتی احسن. احسن طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات مزید آپ کتابوں میں پڑھیں، تفسیروں میں پڑھیں. سیرت النبی میں احسن طریقہ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، ان کے لیے آپ نے کس طرح سے دعائیں کی اور وہ دامن اسلام میں داخل ہوئے. آج بھی جس طرح سے پروپیگنڈا تیار کیا گیا اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، آج انہی کے خون کے ذریعے سے جو خدمات ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دلوں کے دروازے کھل جائیں گے. گھر گھر
میں جا کر کے بیچارے اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، اللہ نے گھر گھر ان کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ انشاءاللہ ان کا کردار اور ہم سب کا کردار رہے گا، گھر گھر دعوت پہنچ جائے گی۔ یہ سورہ نحل ہے جو سوشل گائیڈنس کے لیے بہترین سورہ ہے، اسی طرح سے اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے، فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے، مورل ڈیولپمنٹ کے لیے، سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ ہم عمل کریں اس کے اوپر، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو رہنمائی ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔